بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ دنوں پہلے ہی میں نے پڑھا ہے اور بہت دن تک پریشان رہا اور سوچتا رہا۔ اس سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے، 169۔ یہ قرآن حکیم کی چند سخت ترین آیتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بہت وارننگ دی ہے، ہم سب کے لیے ایک الارم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ بے شک جنوں و انسانوں کی کثرت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے۔ ان کو ہم نے دل دیے، عقل دی، مگر وہ اسے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو ہم نے آنکھیں دیں، مگر ان سے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ عبرت نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو کان دیے، مگر وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ ایسے ہی لوگ اصل میں غافل ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم نے جنوں انسانوں کی کثرت دوزخ کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، استغفر اللہ، بلکہ ایسے ہی بات سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ گواہ ہے اس بات کا کہ ساری کائنات، ساری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے اور لوگوں کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کریں۔ اس کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت جو ہے گھاٹے میں ہے۔ آپ دیکھ لیں، زمانہ گواہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی تمام مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے، صرف 78 لوگ کامیاب رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 سال تبلیغ کی، اللہ کا دین کو آگے پھیلایا، لیکن کیا ہوا؟ صرف 78 لوگ جو ہے وہ کامیاب رہے، باقی سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں، صرف 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچائی گئیں، ان کی بیوی اور پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ کو اپنے علم سے معلوم ہے کہ پوری انسانیت گھاٹے میں چل رہی ہے اور گھاٹے میں ہی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نیک عمل کریں گے اور حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کریں گے۔ ایک بخاری اور مسلم متفقاً علیہ حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جنتوں اور دوزخوں کو الگ الگ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے، اے اللہ، کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں 99 دوزخی اور 1 جنتی۔ اور ہمارا حال یہ کہ ہم سب جنت کے حقدار سمجھتے ہیں، لیکن معاملہ بہت ہی سیریس ہے، یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ ہم سب کو اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہت ہی سیریس لینا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو ہماری عبادت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں اپنے لیے خالص اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ اگر پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں بھی چلی جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کس طرح سے ہم کو دوزخ کی آگ میں پھینک دے گا؟ مگر تفسیر میں آیا ہے، اللہ کی محبت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کہہ دیا ہے، ہم مجرموں سے انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ یہ مجرم کون ہیں؟ یہ مجرم وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اللہ اپنے مجرموں کے بارے میں کہہ چکا ہے کہ ہم مجرم کو نہیں چھوڑیں گے۔ جبھی تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات بہت سخت تھیں ہم کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا آتا ہے، جب کبھی وہ قبرستان جاتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی کے بال آنسو سے تر ہو جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، اتنی خشیت آپ پر طاری نہیں ہوتی، اتنے پریشان نہیں ہوتے؟
لیکن قبرستان میں جو قبر کے سامنے جب یہ معاملات آپ کے سامنے کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس کی منزل پھنس گئی اس کے آگے کے تمام منازل پھنس جائیں گے، اور جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کی اگلی تمام آسانیاں ہو جائیں گی، اس کے اگلے سارے منازل آسان ہو جائیں گے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی تھی۔ ہمارے پاس تو کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، لیکن ہماری لاپرواہیاں بے پرواہیاں اپنے عروج پر ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آپ اس جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، کہکہ لگا رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو بہت کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ یہ آخرت کا معاملہ بہت سیریس ہے۔ ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ تم لوگوں کو عذاب قبر سنوا دوں۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے عذاب کو سنوانے کی بات کر رہے ہیں، دکھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم عذاب قبر سن کر تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو، تم کو اتنی خشیت تم پر طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبر کا عذاب یہ سب پردے میں رکھا ہوا ہے۔ جنس و انسا کے علاوہ سب سنتے ہیں ہمارے قبر کے حال میں اور عذاب کو۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب قبر میں بہت سے سوالوں کا جواب مردہ نہیں دے پائے گا تو فرشتے پوچھیں گے مردے سے تجھے سوالات کے جواب کیوں نہیں آئے، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہے گا کہ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تو خود پڑھ کر سمجھ کر سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو نے خود پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ خود سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اس کو گوز ماریں گے اور جس سے وہ زمین کے اندر دھنس جائے گا اور مکمل زمین کے ساتھ پیرل ہو جائے گا، اور اس کو گوز لگنے کی وجہ سے جو چیخے گا، جو چلائے گا، جو پکارے گا، اس کو جنس و انس کے علاوہ سب سنیں گے مخلوقات۔ آخرت کا معاملہ بہت سیریس ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو نیک عمل کرتے ہیں اور آپس میں حق بات کی تلقین و صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ نیک عمل ہمیں خود کرنی چاہیے، خود سیکھنی چاہیے اور خود سکھانی چاہیے تاکہ ہم صحیح دین سمجھ سکیں۔ اس کے لیے ہمیں خود قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہوگا، تفسیر پڑھنا ہوگا، خود صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی احادیث پڑھنی ہوگی تاکہ ہم وہ لوگ نہ ہوں جن کو قبر کے اندر سوالات کے جواب دینا نہ آئے۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح مسلمان بنا، جنت کا حقدار بنا، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور آپس میں حق بات کی تلقین صبر کی تاکید کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔